کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ نیند کے دوران اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے؟ آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو لیکن آپ کا جسم چاہنے کے باوجود بھی رسپانس نہ کر رہا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے آپ کے جسم کو کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ یقیناً یہ سچویشن آپ سب کے ساتھ لائف میں کبھی نہ کبھی تو ضرور ہوئی ہوگی۔ آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا مگر میں اس سچویشن کو فیس کر چکا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کے جسم کو قید کر دیا ہو اور کچھ عجیب و غریب منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں جیسے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمرے کے اندر کوئی غیبی طاقت موجود ہو۔ سینے پر بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھاری چیز رکھ دی گئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہو۔ کسی جن، چڑیل یا کسی مخلوق کی موجودگی محسوس ہوتی ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس معاملے میں سائنس اور اسلام کے کیا نظریات ہیں؟ کیونکہ سائنس جنات جیسی اندیکھی مخلوقات پر یقین نہیں رکھتی اور ہر چیز کا ایک مٹیریلسٹک ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے دونوں کے نظریات اور وضاحتیں الگ الگ ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے سلیپ پیرالائز کہتے ہیں، ایک ایسی ایب نارمل کنڈیشن جس کے اندر آپ کا دماغ تو کام کر رہا ہو لیکن آپ کے جسم کو کوئی سگنل نہ بھیج سکتا ہو مگر اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود سب کچھ دیکھ سکتا ہو۔ ناظرین کرام، سائنس کے مطابق اس کی تمام علامات وہی ہیں جو بیان کی گئی ہیں اور حیرت انگیز طور پر سلیپ پیرالائز کے مریضوں پر ریسرچ کے دوران ہر دوسرے متاثرہ شخص نے بتایا کہ ہیلوسینیشن کے دوران انہیں کسی شیطانی جن یا کسی غیر انسانی مخلوق کی موجودگی محسوس ہوتی ہے جو کہ ان کے آس پاس کہیں یا ان کے سینے پر یا ان کی گردن کو جکڑے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ میڈیکل سائنس خود بھی نہیں جان پائی، بس اتنا اندازہ لگا پائی ہے کہ یہ نیورولوجیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا دماغ لاتعداد نیورونز کے فریکچر سے مل کر بنا ہے جسے نروس سسٹم کہتے ہیں۔ یہ نروس سسٹم دوسری نیورونز سے دھاگے کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں جو دماغ سے سگنل لے کر پورے جسم کو حکم دیتے ہیں۔ مثلا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ اسے اوپر اٹھاؤ تو کچھ ہی ملی سیکنڈ کے اندر یہ میسج آپ کے دماغ کے نیورونز سے ہاتھ کے نیورونز سے ہوتا ہوا اس سگنل کو پورا کرے گا اور آپ کا ہاتھ اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اب اگر دماغ سے نیورونز کے سگنل نکل رہے ہوں لیکن جسم تک نہ پہنچ پا رہے ہوں تو اسے سلیپ پیرالائز کہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی کلیئر جواب نہیں ہے۔ مثلا ان کے مطابق مینٹل ہیلتھ، نیند نہ آنا، کسی ایسی دوائی کا استعمال جو دماغ پر اثر کرے، کسی قسم کا نشہ یا کوئی بھی ایسی وجہ جس کا دورانیہ کچھ سیکنڈ سے لے کر کچھ منٹ تک ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام علامات میں مجھ میں ایسی کوئی علامات نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ایسا ہوا۔ یہ عمل جان لیوا تو نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ایکسپیرینس ضرور دیتا ہے جس سے آپ کا جسم آپ کی روح سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گیا ہو۔ ماہرین صحت کے مطابق نیند کے دوران انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جیسے کہ نیند کے دوران ایک مرحلے کا نام REM ہے جس میں تقریباً گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہوتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، جو کہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جب کوئی شخص نیند کے دوران اس مرحلے سے اچانک سے جاگ جائے تو اسی لمحے وہ سلیپ پیرالائز کی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کا دماغ تو خواب کی حالت میں ہوتا ہے لیکن جسم جاگ جاتا ہے، جو کہ صرف ایک مفروضہ ہے کیونکہ اپنی مرضی سے کسی کو سلیپ پیرالائز میں بھیج کر اس پر تجربات کرنا اور پھر اس کی اصل وجہ جاننا ممکن نہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل وجہ تک ابھی تک میڈیکل سائنس نہیں پہنچ سکی سوائے اس کی علامات کے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اسلامی نظریات و تعلیمات کی طرف اور اس کا جواب دینی حوالوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتی ہے مگر اس کے جسم کا وجود نہیں ہے، ہم صرف انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان تو ان کو دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بہت سی اقسام موجود ہیں، جیسے زمین پر موجود جانوروں اور پرندوں کی مختلف اقسام موجود ہیں اور الگ الگ خوبیاں بھی، مگر اصل شکل و صورت اور خوبی میں وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ ان میں کچھ شیطانی جنات ہر وقت گندی جگہ پر اور انسان کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے انسانوں کو پریشان کریں اور انہیں گمراہ کریں۔ ان میں ایک جن کی قسم کا نام قابوس ہے اور یہ ہی وہ مخلوق ہے جو نیند کے دوران آپ کے جسم پر حملہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ بنا وضو کے ناپاکی کی حالت میں یا پھر نیند کی دعا خصوصاً آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائیں۔ اگر آپ کو نیند کے دوران اچانک محسوس ہو کہ آپ کا سانس رک رہا ہے، جیسے کوئی چیز آپ کو سینے سے دھکیل رہی ہو یا آپ کے سینے پر بوجھ پڑ رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جن قابوس نے حملہ کیا ہے، کیونکہ انسانوں کو پریشان کر کے انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔
جن سے بچنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پاکی کی حالت میں یعنی ہمیشہ وضو کر کے سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں اور بستر کو جھاڑ کر سوئیں تاکہ بستر پر موجود کوئی بھی غیبی مخلوق یا شیطانی مخلوق آپ کے بستر سے چلی جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد ضرور کریں۔ اگر ہو سکے تو سورہ اخلاص، سورہ ملک اور آیت الکرسی میں سے کوئی بھی سورہ پڑھ کر سوئیں۔ اپنا چہرہ دائیں طرف کر کے سوئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تمام آداب سکھائے ہیں۔ آپ سوچیں کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا یا دعا پڑھ کر سونے کی تلقین کیا بلا وجہ کی گئی ہوگی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم بلا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم کا مقصد ان شیطانی جنات سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ یہ انسانی جسم پر حملہ نہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، میڈیکل سائنس بھی اس طریقے سے سونے کے اور بھی بہت سارے فائدے آج کے دور کے اندر بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کا دل لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائٹ سائڈ پر سونے کا حکم دیا، جس کا مطلب رائٹ سائڈ پر سو کر آپ کے جسم کا بوجھ ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکتا اور یوں آپ دل کی بیماریوں سے بھی لمبے عرصے تک بچ سکتے ہیں۔ وضو کر کے اور جسم کو پاک کرنے سے آپ کے جسم میں کوئی بھی ناپاک چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ پاک جسم آپ کے لیے ناپاک چیزوں سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ یہ مصلحت ہمیں آج کے دور میں سمجھ میں آتی ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے بھی کبھی سلیپ پیراڈائز کو محسوس کیا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کو دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرق انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔